السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ وعلیکم من السلام۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ۔ آئیے سب سے پہلے کل والی مشق کر لیتے ہیں۔ مشق آپ سب نے کی ہوئی ہے؟ جی استاذہ کیجیے۔ چلیں ایک ایک بار سب بچیاں ایک دفعہ مشق مجھے سنا دیں۔ کیا سنانا ہے استاذہ؟ ہما کمال، جی استاذہ۔ مخرج سنائے بات کا۔ غوط کا مخرج ہے جب حافت اللسان آخری کی 5 داڑوں کو لگے تو حرف اس ضاد کو ادا ادا ہوتا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ضاد دوبارہ سے۔ ضاد ضاد۔ طاہرہ آپ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے جو مخرج پڑھے تھے ان کی ہم مشق دوبارہ سے کر رہے ہیں، تو جو ہم نے کل لفظ پڑھے تھے، جو مخارج پڑھے تھے، وہ آپ نے جی مجھے پڑھ کر سنانے ہیں۔ جی اساتذہ ہم نے کل حرف ترفیہ میں پڑھے تھے کہ 3 الفاظ آتے ہیں، لام، نون اور واو۔ اور ان کو جیسے میں نے پڑھا، لام لام، نون اور کون سا ہم نے پڑھا تھا؟ واو واو واو، واو تو ہم نے پڑھا ہی نہیں کل۔ جب آپ نے بتایا تھا کہ واو کا مخرج بعض جگہ پہ موٹا پڑھا جاتا ہے، بعض جگہ پہ باریک پڑھا جاتا وا، ہے۔ واو وا کا مخرج۔ جی جی میم واو دونوں ہونٹوں کو پوری گولائی کے ساتھ واو ادا ہوتا ہے۔ واو شفتان کا حرف ہے یہ، اور ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، لپس کو پورا مکمل گول کرنے سے پھر ادا ہوتا ہے واو۔ آپ اس کی مشق سنائیں مجھے طاہرہ، جی جی مشق سنائیں مجھے اس کی حروف تعارفیہ کی۔ لام دوبارہ سے۔ لام جی، لام آگے۔ نون جی، نون نون جی، واو واو کل ہم نے واو کی مشق نہیں کی، ہم نے کل را کی مخرج پڑھا تھا ہم نے۔
کل ہم نے را کی مشق بھی کی تھی، آپ کو یاد نہیں آ رہا؟ جی میم. سحر آپ سنائیں. جی میم. آپ سنائیں. جو کل ہم نے مخارج کی مشق کی تھی، باری باری ساری بچیاں مخارج سنائے مجھے. انو آپ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضاد ضاد لام لام نون نون را را. کل ہم نے میم یہی 4 پڑھے تھے، حروف ترفیع میں 4. ضاد ہاں آپ لام سنائیں. نون اور را. ہما آپ سنائیں. جی میں ضاد. حروف ترفیع ہم نے 3 پڑھے تھے، 3 ہیں حروف ترفیع: لام، نون، را. نمیرا آپ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضاد. اپنے مائک بند کر دیا کریں. جی نمیرا پڑھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضاد نون لام. عائشہ آپ سنائیں. عائشہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضاد لام نون ندا آپ سنائیں. ضاد لام نون را. صبا آپ سنائیں. صبا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ باجی میرا بھی رہتا ہے. سنائیں نا. ضاد حرف حافیہ ہے. یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. لام صرف مخرج نون پڑھ کر سنائیں. را. یہ حروف طرفیہ میں سے ہیں. یہ زبان کا کنارہ اور اوپر کے مقابل کے تالوں اور دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. چلے آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. چلو اپنے مائک بند کر دیا کریں.
آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں کہ حروف نطعیہ کیا ہیں۔ حروف نطعیہ کیا ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ حروف نطعیہ کون سے ہیں۔ حروف نطعیہ کی تعداد 3 ہے، تا، دال، طا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان 3 حروف کو حروف نطعیہ کیوں کہتے ہیں؟ نطعی یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ نطعی تالو اور مسوڑوں کے درمیان کھردری جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ اوپر جو کھردری جگہ ہوتی ہے اس کو نطعی کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ تا، دال اور طا وہاں سے ہی ادا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ اب یہ کھردری جگہ کہاں پر ہے یہ جان لیجئے۔ زبان سے آپ اس کو محسوس نہیں کر پا رہی تو آپ اپنا انگوٹھا اوپر تالو کے ساتھ تھوڑا سا رگڑیں، دانتوں کے ساتھ ہی جہاں سے تالو شروع ہو رہا ہے وہاں پر آپ اس کو رگڑیں گی تو محسوس ہوگا کہ اوپر کچھ لکیریں ہیں۔ اس کو ہی کھردری جگہ کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں نطعی کہتے ہیں، اس سے ہی نطعیہ بنا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان 3 حروف کو حروف نطعیہ کیوں کہتے ہیں۔ اب ہم ان کی ادائیگی کی طرف چلتے ہیں۔ حروف نطعیہ کی ادائیگی، ان کی ادائیگی کچھ یوں ہے کہ جب زبان ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگ جاتی ہے تو تب جا کر تا، دال، طا ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ پہلے اس کی ادائیگی کو سمجھو، پھر ہو سکے تو لکھ لو۔ زبان کی نوک سے کیا مراد ہے؟ زبان کی ٹپ جسے ہم رأس لسان بھی کہتے ہیں، یہ ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگتی ہے، تب جا کر یہ 3 حروف تا، دال، طا ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ نے جانا کہ تا، دال، طا کی ادائیگی ایک ہے، ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حروف ہیں، لیکن ان میں جو ڈفرنس ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ نے اس فرق کو نہیں سمجھا تو آپ قرآن مجید میں غلطی کریں گی، چھوٹی غلطی نہیں کریں گی، بڑی غلطی کریں گی۔ ان کے اندر فرق تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے ہے، یعنی ان کے اندر فرق پر اور باریک کے اعتبار سے ہے۔ یاد رکھیے تا اور دال مرقق ہیں، یعنی باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں، ان کو ہم حروف مستفلہ کہتے ہیں۔ ظا مفخم یعنی موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے جس کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ تا اور دال باریک ہیں اور قا موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے۔ آئیے اب تا کی ادائیگی کر لیتے ہیں۔
لیکن پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے نکلنے کی جو جگہ ہے وہ ایک ہی ہیں، لیکن اب آپ اس کو کس طرح سمجھیں گی؟ اب آپ نے آواز کو یاد رکھنا ہے تو آپ پر اور باریک میں فرق کر پائیں گی۔ جب ہم تا اور دال کو پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، تا دال تا دال۔ اب اس کے اندر کی آواز کو یاد رکھیں۔ جب ہم تا پڑھتے ہیں نا تو ہماری آواز آتی ہے آ آ آ، تا تا، دال 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 دال، تا تا دال۔ جب ہم اس کے اندر کی آواز کو یاد رکھیں گے، جیسے آ آ آ، اب اس آواز کو ہم یاد رکھیے گا۔ اب ہم قا پڑھتے ہیں، قا قا قا، یہاں پر بھی آواز آ کی ہے لیکن موٹی آ رہی ہے، یعنی ہم جو تا اور دال کی آواز ہے وہ ہے آ آ آ، یعنی تا دال، اور جو تو کی آواز ہے وہی، لیکن ہم اس کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے، جیسے آ آ، ایک دفعہ باریک جب تا پڑھیں گے، پھر جب تو پڑھیں گے تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے آ آ آ آ۔ آپ نے اس آواز کو یاد رکھیں گی تو باریک اور پر آواز میں فرق کر پائیں گی۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ تا کو باریک اور تو کو پر پڑھیں گی۔ آپ نے تو کو بھی باریک پڑھ لیا اور تو کو بھی باریک پڑھ لیا تو آپ تا اور تو میں فرق نہیں کر پائیں گی۔ آپ لفظ صراط الذین قرآن میں آ رہا ہے، جب آپ تا اور تو کا فرق جان لیں گی تو آپ یہاں پر صراط الذین ہی پڑھیں گی، ورنہ صراط الذین پڑھیں گی یعنی سین کے ساتھ پڑھیں گی، جو کہ غلط ہے۔ تا اور تو میں فرق کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ تا کو باریک اور تو کو موٹا پڑھنا ہے۔ کوئی بھی باریک حرف ہو اس کی آواز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جب آواز آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ پر اور باریک کا فرق کر سکیں گی۔ تا دال تو ایک جگہ سے نکلتے ہیں تو یہاں پر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہیں، ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو یہ ایک آواز کا کھیل ہے۔ تا دال آ آ، یعنی جب ہم نے تا اور دال پڑھنا ہے تو ہم نے ایسی آواز نکالنی ہے، آ آ، یعنی اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا۔ تو تو تو، آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حرف تا کو لے لیتے ہیں۔ تا باریک حرف ہے، تا زبر تا، تا زیتی، تا پیشتو، تا تی تو، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔
آگے ہے تعلمون. اب ہم تا جب ہم پڑھیں گے تو اس کو پر نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو باریک پڑھیں گے. تعلمون تفعلون تجری تجری تجری. تا کو باریک پڑھنا ہے نہ کہ موٹا پڑھنا ہے. تا کے بعد دال ہے. دال حروف قلقلہ میں آتا ہے. دال زبردہ دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو. حمزہ دال زبر اد حمزہ دال زیر اد حمزہ دال پیش اد 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 اد. یہاں دال پر قلقلہ کرنا ہے جنبش دے کر پڑھنا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں شہداءکم شہداءکم شہداءکم. دال کو باریک پڑھنا ہے شہداءکم. پر یعنی موٹا نہیں پڑھنا. جیسے ہم دعات کو موٹا پڑھتے ہیں شہداءکم ایسے نہیں پڑھنا ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے. جیسے لکھا اسکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہے شہداءکم شہداءکم یہ غلط ہے. دخلوا دخل دخلوا دخل دخلوا دخل. اب باری ہے قا کی. اس کو پر پڑھنا ہے نہ کہ باریک. اس کی بار بار مشق کریں گی تو انشاءاللہ یہ درست پڑھا جائے گا. باریک پڑھنا تو آسان ہے. موٹے حروف یعنی جو پر پڑھے جاتے ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے. جیسے قا زبر قا قا زیر طی طا پیش تو طا طی تو. حمزہ طا زبر ات حمزہ طا زیر ات حمزہ طا پیش ات 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 ات. اس میں بھی قلقلہ کا قاعدہ ہے تو جنبش دے کر پڑھیں گے. جیسے قرآن پاک میں آیت قرآنی ہے والتین والزیتون. اب یہ تا جو ہے وہ باریک ہے. والتین والزیتون. اور طا کو ہم کیسے پڑھیں گے پر پڑھیں گے. کیسے وطور سینین وطور سینین والتین والزیتون وطور سینین. یہاں پر پہلے تا آ رہی ہے اس کو باریک پڑھنا ہے اور طا کو آپ نے پر پڑھنا ہے. کیسے وطور سینین وطور سینین وطور سینین.
تو یہ تھا ہمارا حروف نطعیہ، تا، دال اور طا کا مخرج اور ان کی مشق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں حروف لساویہ۔ حروف لساویہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ حروف لساویہ کیا ہے۔ ہم ان کو لساویہ کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نوٹ کریں کہ حروف لساویہ کون سے ہیں، اور یہ 3 حروف ہیں: سا، رال، غا، سا، رال، غا۔ ہم ان 3 حروف کو لساویہ کہتے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو حروف لساویہ کیوں کہتے ہیں؟ لساویہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی مسوڑے ہیں۔ مسوڑوں کے پاس سے اندرونی کنارے سے نکلنے والے حرف۔ اب ان کی ادائیگی دیکھیے، ان حروف کو ہم نے ادا کیسے کرنا ہے۔ ادائیگی کچھ یوں ہے کہ زبان کا سرا جب ثنایا علیہ کے کناروں سے یعنی اندرونی کناروں سے لگ جاتا ہے تو تب جا کر سا، رال، غا ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کی ادائیگی کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، زبان کا سرا کون سا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں تو جو سب سے آگے حصہ ہوتا ہے اس کو ہم رأس لسان کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی میں تذکرہ کر چکی ہوں، اب آپ کے لیے دوبارہ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد ہو سکے۔ جب یہ سرا ثنایا علیہ کے کناروں سے جا کر لگے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب اوپر کے یہ جو دانت ہیں ان کے کنارے کہاں پر ہیں؟ سب سے پہلے اس کو بھی جان لیجئے۔ آپ اپنا انگوٹھا لیں اور ان دونوں دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے لگائیں۔ جب آپ نے لگایا تو یہاں پرنٹ آ گیا ہے۔ یہ پرنٹ کس کا ہے؟ آپ کے یہ جو دونوں دانت ہیں ان کا پرنٹ آپ کے انگوٹھے پر آ جائے گا، تو آپ نے انہی کے ساتھ زبان کے سرے کو لگانا ہے، تو تب جا کر یہ تینوں حروف ادا ہو جائیں گے۔ ہم پڑھتے ہیں سا، رال، غا۔ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ زبان کا یہ سرا دانتوں سے تھوڑا سا باہر رہے گا۔ کتنا باہر رہے گا؟ بالکل تھوڑا سا، 1 دانے کے برابر۔ زبان کو زیادہ باہر نہیں نکالنا، بس تھوڑا سا نکالنا، نہ زیادہ باہر نکالنا ہے نہ ہی اس کو اندر رکھنا ہے۔ زبان کا تھوڑا سا حصہ باہر جب رہے گا تو یہ حروف صحیح طریقے کے ساتھ ادا ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ جانا کہ 3 حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے حروف ہیں، لیکن ان میں جو فرق ہے اس کو آپ نے پہچاننا ہے۔ اگر آپ نے ان کے اندر کے فرق کو نہیں جانا تو آپ بڑی غلطی کریں گے۔ ان کے اندر فرق تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے ہے، یعنی پر اور باریک کے اعتبار سے ہے۔ سا، رال یہ دونوں مرکک ہیں، یعنی نرم پڑے جانے والے حروف ہیں،
اور حروف مستفلا کے حروفوں میں سے آتے ہیں۔ را مفخم پڑھا جانے والا حرف ہے، یعنی موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے آتا ہے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سا اور رال باریک ہیں اور را موٹا حروف ہے۔ جب ہم نے ان کو پڑھنا ہے تو ان کے درمیان میں فرق کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ آواز کے اعتبار سے آواز کو یاد رکھنا ہے۔ جیسے ہم نے تا، دال اور طا میں فرق پڑا تھا، ان کے ساؤنڈ پڑے تھے ہم نے، اسی طرح انہی کے بھی اسی طرح ساؤنڈ ہے۔ آواز کو یاد رکھنا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا سا، لال، سا، لال، سا، لال، دیکھیے آواز کو پہچانیے۔ جیسے ہم نے تا کو پڑھا تھا اسی طریقے کے ساتھ ہم نے سا کو بھی پڑھنا ہے۔ سا، لال، آ، 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 سا، لال۔ پھر جب ہم غا پڑھتے ہیں، غا، 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 تو آواز کو پہچانیے، یہ آواز تھوڑا موٹا ہوگا۔ آ، آ، آ۔ سا اور دال کو باریک پڑھنا ہے اور غا کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ آئیے اب ان حروف کی مشق کرتے ہیں۔ سا کی مشق کرتے ہیں۔ سا باریک حرف ہے۔ سا زبر سا، سا زید سی، سا پیسو، سا سی سو۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زید اس، حمزہ سا پیش اس، اس، اس۔ بالکل نرمی سے ادا کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کی آواز پیدا ہو۔ اگر اس کی آواز پیدا ہوگی تو یہ غلط ہے۔ اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھنا۔ جیسے ثمراتن، ثمراتن، ثمراتن۔ ثم يميتكم، ثم يميتكم، ثم يميتكم۔ آگے ہے مثقال، مثقال، مثقال۔ اب جو کراس کا نشان نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ غلط ہے۔ جب ہم اس کا مخارج صحیح ادا نہیں کریں گے تو ہم پڑھیں گے مثقال، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو صحیح الفاظ کیا ہے؟ مثقال، مثقال، مثقال۔ سین کی آواز نہیں نکالنا۔ زال کی مشق، زال کو بھی ہم باریک پڑھیں گے لیکن نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ رال زبر ز، رال زید زی، رال پیش زو، را زی زو۔ حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، 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 از۔ بالکل نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ مشق اس کی ہے، جیسے قرآن پاک کی یہ آیتیں ہیں، ہم ان کی مشق کرتے ہیں۔ بالکل زال کو نرمی کے ساتھ ہم نے ادا کرنا ہے۔ کیسے ادا کریں گے؟
آئیے اب ان کی مشق کرتے ہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ. اب یہ زال کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. جب ہم پڑھیں گے ذالک الکتاب تو یہ غلط ہوگا. ذہب ذہب الذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب الذی. تو یہ تھا ہمارا زال کی مشق. آگے ہم غا کی مشق کی طرف چلتے ہیں. غا پر حروف میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ غا زبر غا، غا زید زوی، غا پیش زو، غا غی غو. حمزہ غا زبر ال، حمزہ غا زید از، حمزہ غا پیش از، ال از از. ہر حال میں یہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اب ہم قرآن پاک میں سے کچھ لفظ کی مشق کرتے ہیں. غالمین غالمین غالمین. ظلمات ظلمات ظلمات. یعنی غا کو ہم پر پڑھیں گے. غلیم غلیم مظلوم مظلوم مظلوم. جیسے ہم اردو کے لفظ پڑھتے ہیں مظلوم، اس کو ہم عربی میں پڑھیں گے مظلوم. ہمارے ان کی بھی